ینصرون اللہ ورسولہ اولئک ہم الصادقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم الصادقون۔ یہاں یہ جو ضمیر ہے یہ میرے تمام بزرگ بیٹے بھائی سب جانتے ہیں، یہ ضمیر منفصلہ اس آیت میں حصر کا فائدہ دے رہی ہے، یعنی حصار کا فائدہ دے رہی ہے۔ یعنی اسے اگر سادے لفظوں میں کہا جائے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ یہی ہے، صرف یہی ہے، بس یہی ہے۔ اولئک ہم الصادقون، یہی ہے، صرف معاف کیجیے گا، میں نے ایک جگہ پڑھ لیا، درود پڑھیے گا، سلام۔ اولئک ہم الصادقون، یہی تو وہ لوگ ہیں جنہیں میں اللہ خود صادق منوا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد پھر میں ایک اور آیت یہاں پڑھنا چاہتا ہوں جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے تقوی اختیار کرو، کیونکہ قرآن بھی تو یہی ہے، ہدی للمتقین، قرآن متقیوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، مرکز ہدایت ہے۔ ہاں متقی وہی ہوگا جو امام المتقین والا ہوگا۔ تو یہاں حکم ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ صادقین کی معیت اختیار ہو۔ اس سے معیت سے مراد کیا ہے؟ یعنی صادقین کے اقوال پر، صادقین کے افعال پر، صادقین کی سنت پر تم عمل کرو، یعنی ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ صرف یہ نہیں کہ بس صادقین کی معیت اختیار کرو، ذہن میں بیٹھ گیا، نہ، بلکہ رات کو سوتے وقت اپنا محاسبہ کرو کہ آج کس حد تک میں نے محمد و آل محمد کی اطاعت میں وقت بسر کیا ہے۔ تو یہ ہے مع الصادقین، کہ صادقین کی معیت اختیار کرو۔ اب میں پڑھتا ہوں اسی آیت کی طرف جو موضوع سخن ہے روز اول سے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ میرا حبیب انصاف کو لے جاؤ، یا اللہ کیوں لے جائے؟ تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تیرے تو علم میں ہے کہ وہاں جنگ نہیں ہوگی۔ درود پڑھیے گا، میں آرام سے بولا کرتا ہوں، سلام۔ میرا حبیب ان سے کہہ دو، میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، میں کیوں لاتا ہوں؟ میں اپنی بیٹی لاتا ہوں، کیوں لے جاتا ہوں؟ میں اپنے جیسا لے کے آتا ہوں، کیوں لے کے آتا ہوں؟ یا اللہ تیری ذات تو علیم ہے، تیری ذات تو خبیر ہے، تیرے تو علم میں ہے کہ میدان مباہلہ میں نہ تیر چھوٹنا ہے، نہ تلوار چلنی ہے، نہ نیزہ ٹوٹنا ہے، نہ ہاتھا پائی ہونی ہے، وہاں تو صرف جھوٹوں پر لعنت بھیجنی ہے۔ وہاں تو صرف جھوٹوں پر لعنت ہی بھیجنی ہے نا۔ وہ اس کا تعلق ہے زبان کے ساتھ، اور رسول کی زبان ہے وحی کا زبان۔ جس رسول کے اشارے پر
چاند سا ہو رہا ہے. یا حبیبی انت المرید و انت المراد، یہ حدیث قدسی کے کلمات ہیں کہ اے میرا حبیب تو ہی میرا ارادہ ہے، تو ہی میری مراد ہے. تو جس کے ارادے سے لوح محفوظ کی تحریر بدل رہی ہے، جمادات، نباتات، حیوانات جس کے ارادے پر اس کی ختم نبوت کی گواہی دے رہے ہیں، اگر وہ اکیلا چلا جاتا اور جا کے بد دعا کر دیتا تو وہ خنزیر بھی بن جاتے، وہ بندر بھی بن جاتے، وہ اور مسخ ہو کر کچھ اور بھی بن جاتے. تو پھر ہم نے حبیب کو کیوں حکم دیا کہ حسن حسین کو بھی لے گا، اپنی فاطمہ کو بھی لے گا، اپنے شریف نور علی کو بھی لے گا؟ تو پھر یہ حکم کیوں بخشا؟ سبحان اللہ. یقیناً جواب قدرت یہی ملے گا کہ کچھ بات اگر تو میری آیت پر غور کرتا تو قطعاً تجھے تصور میں نہ آتا، کیونکہ میں پہلے حکم دے چکا ہوں کہ کونوا مع الصادقین. بھائی میدان صاحب بہت بہت شکریہ. یعنی میں یہ حکم دے چکا ہوں کہ کونوا مع الصادقین، کہ صادقین کی معیت اختیار کرو، صادقین کے قول و فعل پر عمل کرو. تو جس طرح میں نے حکم دیا ہے صادقین کی معیت اختیار کرو، تو اسی طرح میرے لیے بتانا بھی واجب ہے کہ صادقین ہے کون. درود پڑھیے گا صحابہ. اگر میرا محمد میدان مباہلہ میں اکیلا چلا جاتا اور جا کے بعد دعا کر دیتا، یا نہ کرتا جو تو حالات جیسے ہیں، اگر اکیلا چلا جاتا تو قیامت تک کے لیے ہم شیعہ مسلمان بھی اور ہمارے باقی صاحبان اسلام بھی، ہم سب مل کر یہی کہتے کہ جھوٹا وہی ہے، کافر وہی ہے جو رسول کا مد مقابل ہے. مجھے افسوس ہوا ہے آپ کی خاموشی کا. میں نے جو ادا کرنا تھا میں نے کر دیا. ہم سارے خاموش بیٹھ گئے. اگر میرا رسول میدان مباہلہ میں جھوٹوں کے تقابل میں اکیلا چلا جاتا تو قیامت تک اس کا ہر امتی یہی کہتا کہ کاذب وہی ہے، جھوٹا وہی ہے جو محمد کا مد مقابل ہے، جو محمد کی ضد ہے، جو محمد کا مخالف ہے. اسی لیے میں نے کہا اکیلا نہ جا بلکہ ان کو بھی ساتھ. تاکہ قیامت تک کے لیے اللہ محمد آل محمد، تاکہ قیامت تک کے لیے یہ بات روشن دے کی طرح واضح ہو جائے، حدیث النہار کی طرح واضح ہو جائے کہ جھوٹا صرف وہی نہیں جو میرے محمد کی ضد بنتا ہے، بلکہ جو بھی حسن کی ضد بنے گا، جو بھی حسین کی ضد بنے گا، جو بھی فاطمہ کی ضد بنے گا، جو بھی علی کی ضد بنے گا، وہی کاذب ہوگا. تو جب حسین کی ضد بننے والا کاذب ہے تو پھر نبی رضی اللہ کہاں سے پایا؟ کہ ماں صادقین، ایسے تم جسے صادق کہو یہ تمہاری مرضی پر ہے، لیکن ماں صادقین یہ ہے
صراط صادقین، جس کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان کی اتباع، ان کی پیروی، ان کی اطاعت ہر حالت میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ان کی اطاعت ہر حالت میں تم پر واجب ہے۔ اب یہاں پر رک کر میں ایک سوال کی طرف آ رہا ہوں۔ وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ شیعہ حضرات جب یہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ ہی اکبر ہے، میں نے بات سمجھ، اللہ اکبر، اللہ ہی اکبر ہے، تو جو اکبر ہے وہ اپنی زبان بے زبانی سے منڈا رہا، نعم المولا و نعم النصیر، کہ اللہ سب سے بہتر مولا ہے، یعنی مالک ہے، آقا ہے۔ بھئی عجیب بات ہے، اگر آیت نعم المولا لفظ کامل میں لے آئے تو ترجمہ کرتے وقت یہاں مالک کہتے ہو، یہاں حاکم کہتے ہو، اور اگر ضمیر میں محبت کہہ لے اللہ ہر حاکم سے بہتر حاکم ہے، ہر مالک سے بہتر مالک ہے، اور ہر مددگار سے بہتر مددگار ہے۔ تو جب اللہ ہے ہی مددگار، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں ہر ایک کی شاخت سے زیادہ قریب ہوں، جب وہ دور بھی نہیں ہے بھی قریب، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو وسیلہ ماننا یا اس کا نام لے کر واسطہ اسے بنانا، یہ کہاں کی اجازت ہے؟ جب اللہ خود قریب ہے تو وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی اگر قرآن پڑھا ہوتا تو ہم پہ اعتراض نہ کرتے، اگر وسیلے کی ضرورت نہیں ہے تو جہاں تک آدم کی شہادت کے قریب اللہ نہیں ہے، جو سمجھ گئے ہو وہ بولو، باقی خاموش۔ جہاں تک آدم نے یہ واسطہ نہیں دیا، یا محبوب بے حق محمد ہے، یا عالی بے حق علی ہے، یا فاضل بے حق فاضل، یا کلیم علیہ السلام بے حق حسن، یا موسیٰ بے حق حسین، بیٹا وہی سارے ہوتا ہے جو اپنے باپ کی سنت میں عمل کرتا مشیت کے سائے میں، میرا فکر یہ تھا، میں آپ کی دعاؤں کے سائے میں چند کلمات ادا کرتا چلا آ رہا ہوں۔ جو بچے کہیں رک جاتے ہیں انشاءاللہ سال دو سال کے بعد وہ بھی اسی منزل پر ہوں گے کہ ان سے پوچھنا نہیں پڑے گا، مجھے نہیں کسی خطیب کو بھی کہ بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں۔ تو بہرحال اگر یہ کہنا کہ اللہ نصیر ہے، کسی اور کو مددگار کہنا یا ماننا یہ کذب نہیں تو اور کیا ہے۔ حضور گزارش یہ ہے، اب میں آپ کے سامنے سورہ تحریم کی آیت پڑھ رہا ہوں، ترجمہ مکمل نہیں کروں گا، کیوں نہیں کروں گا وہ صاحبان جانتے ہیں، بچوں کو علم نہیں ہے، ان کو کہوں گا گھر جا کے دیکھ لیں۔ سورہ التحریم کی یہ آیت نمبر 4 ہے جو میں اس وقت پڑھ رہا ہوں۔
ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، کہ اگر اسی روش پر تم نے قائم رہنا ہے تو بے شک رہو. اور میں نے پہلے حصے کا ترجمہ کر دیا. اگر اسی روش پر تم نے قائم رہنا ہے تو بے شک رہو، لیکن یہ یاد رکھو فإن اللہ هو مولاه، میرا محمد بے وارث نہیں، میرا محمد بے جان و مددگار نہیں. فإن اللہ هو مولاه، اس کا ایک مددگار اللہ ہے، اور جبریل، اور اس کا دوسرا مددگار جبریل ہے، وصالح المؤمنین، اور اس کا تیسرا مددگار صالح المؤمنین ہے، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور باقی ملائکہ پشت در پشت، یعنی اس کی پشت پر اس کے مددگار ہے. اب میں اس کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ مجھے آگے بڑھنا ہوتا ہے. میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے خود فرمایا کہ میرے محمد کا ایک مددگار میں خود اللہ ہوں. جب اللہ ہے تو باقیوں کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی حد دے ہوئی ہے صاحبہ، جب اللہ خود مددگار ہے تو باقی مددگاروں کی ضرورت کیا ہے؟ اتنی اللہ تاکہ کل کوئی انکار نہ کرے کہ میری مشیت کے سائے میں جو جو مددگار ہے. تو اب اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس کا ایک مددگار جبرائیل ہے. جبرائیل کون ہے؟ بیٹا ذرا نیچے کرے، آپ کی بڑی مہربانی، کیونکہ وہ پیچھے موبائل میں چھوٹ جاتے ہیں. تو ایک مددگار اس کا اللہ ہے، اور اللہ کے بعد کون ہے؟ جبرائیل ہے. اب ذرا بڑا لطیف سا نقطہ ہے جسے میں پردہ نہیں اٹھا سکتا لیکن توجہ چاہتا ہوں. بہت لطیف سا نقطہ ہے. جبرائیل کون ہے؟ معصوم. اللہ مددگار ہے. اللہ کون ہے؟ خالق المعصومین. ذکر ہے نا خالق المعصومین. اچھا جی، جبرائیل مددگار ہے تو جبرائیل کون ہے؟ معصوم. ملائکہ مددگار ہے، ہر فرشتہ کون ہے؟ معصوم. اب صالح المؤمنین بھی مددگار ہے، تو صالح المؤمنین کو اپنوں میں تلاش نہ کرو. یہی جہاں میں دے رہا تھا کہ بڑا عجیب سا فکر ہے مجھے لینا ہے. اللہ صالح المعصومین ہے، جبرائیل من المعصومین ہے، ملائکہ من المعصومین ہے، تو آگے صالح المؤمنین کون ہے؟ تو اس صالح المؤمنین کو اپنی سبوں میں تلاش نہ کرو بلکہ تلاش کرو کہ کون اصل معصوم ہے، کون ابو المعصوم ہے، کون جامع المعصومین ہے. اب یہاں پر بڑے اتباع ہو. خدا آپ کو سلام دیجیے. جو باہر تشریف فرما ہے وہ بھی، جو اندر تشریف فرما ہے وہ بھی، جو بانی ہے، جو ادارے کے بانی ہے، باقی سب جتنے قائدے ہیں، میں سب کے لیے دعا کروں. جو میری مائیں کہنے پہ پردے میں بیٹھی ہیں میں سب کے لیے دعا کروں. میں یہ فکر دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے کہ علی مددگار ہے، بلکہ اللہ صالح المؤمنین کہہ کر. اب یہ ہے کتاب کا حوالہ جو میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں، جس کو میں پیش کر رہا ہوں. کتاب کا نام ہے تفسیر در منصور، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 244، سطر نمبر 6 اور 9، یعنی 6 سے لے کر 9 تک. یہ عربی کی عبارت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں کہ صالح المؤمنین کون ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک نے ارشاد فرمایا فی قولہ، اللہ کے اس قول کے متعلق، صالح المؤمنین، کہ صالح المؤمنین وہ مددگار ہے مجھ محمد کا. تو وہ صالح المؤمنین کون ہے؟ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول نے فرمایا خدا علی ابن ابی
تو اللہ نے کیا فرمایا کہ علی محمد عربی کا محمد رسول اللہ کا، پھر میرا فکر لیجیے گا، اللہ کی مشیت کے شاعر، اللہ کے ارادے کے شاعر، علی مددگار ہے، تو معلوم ہوا علی سے مدد مانگنا یہ بدعت نہیں بلکہ یہ تو رسول کی سنت ہے۔ کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا، سورہ انفال کی یہ آیت نمبر ہے 62 62۔ اب میں یہ پڑھ رہا ہوں، ہوَلَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ وہ اللہ ہے اے میرے حبیب جس نے تیری تائید کی، کس کے ساتھ؟ بِنَصْرِهِ، اپنی نصرت کے ساتھ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے ساتھ۔ ایک طرف اپنی نصرت کا ذکر کر رہا ہے اور دوسری طرف پھر مومنین کہہ رہا ہے، تو اس مومنین سے مراد کون ہے؟ تو جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو پھر میں شیعہ تفسیر کی طرف رجوع نہیں کرتا، مجھے 2-4 آیات میں موضوع پر پہنچنا ہے، اس لیے میں تفسیر پہ بھی نہیں رکتا۔ تفسیر پورے منصوب یہی جس کا میں نے حوالہ دیا ہے، جلد نمبر 3، پہلے جلد اور تھی، اب جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 199۔ راوی کون ہے؟ جناب ابو ہریرہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں کہا جاتا ہے، ان سے یہ رسول کی حدیث ہے کہ رسول پاک نے فرمایا جب میں شب معراج، یہ میں کل عرض کر چکا ہوں، ہر شے کو معراج کرانے گیا، تو جب میں نے عرش کو بھی معراج کرا کے عرش اعظم بنا دیا، تو اب میں نے عرش کے سینے پر، عرش کے سینے نور پر نورانی قلم سے ایک نورانی لکھی ہوئی تحریر دیکھی۔ وہ تحریر کیا تھی؟ یہ حوالہ ہے جو میں دیکھ چکا ہوں۔ وہ تحریر کیا تھی؟ رسول پاک نے ارشاد فرمایا قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکتوب علی العرش، عرش کے سینے پر میں نے لکھا ہوا دیکھا۔ اب میں رک گیا، آپ بھی چپ کر گئے۔ عرش کے سینے پر میں نے لکھا ہوا دیکھا، یعنی میرے سامنے جب میں گیا اس وقت نہیں لکھا گیا، یعنی جب سے عرش ہے۔ انشاءاللہ کبھی اور میں میری انفرادی تقریریں ہوتی ہیں لاہور میں، کسی میں اس میں تصویر پیش کروں گا، یعنی جب سے عرش ہے تب سے عرش کے سینے پر یہ تحریر لکھی ہوئی ہے۔ تو کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا انا واحد لا شریک لی، میں اللہ واحد احد، مجھ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، محمد عبدی ورسولی، اور محمد میرا عبد ہے اور رسول بنا کر بھیجا ہوا ہے۔ وَأَيَّدتُّهُ بِعَلِيٍّ، میں نے اپنے محمد کی مدد کی، تعریف کی، بے علی، علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ وَذَلِكَ قَوْلُهُ، رسول فرماتے ہیں یہ ہے وہ آیت، یہ ہے وہ اللہ کا قول کہ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اس بالمؤمنین سے جو میرا مددگار ہے وہ عرش گواہی دے رہا ہے کہ علی علی ولی اللہ تھا اور آج بھی علی سلامت رہے، آباد رہے۔ آپ ذرا ضرور پڑھیے گا، میں ایک اور آیت پڑھ لوں۔ اب جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں یہ آپ سب کو یاد ہے، ماں کی گودی سے یاد ہے، ساتھے بھی پڑھتے ہیں، منبری بھی پڑھتے ہیں، حد
یہاں تک کہ محراب والے بھی پڑھتے ہیں، یہاں پر یہ پڑھی جاتی ہے. آپ سب کو یاد ہے، پھر میں آپ کو یاد دلا. یہ میں کون سی آیت پڑھ رہا ہوں؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80. میں جہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب قل، یہ کہہ دے. کیا کہہ دے؟ رب ادخلنی مدخل صدق. یاد ہے نا؟ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ. یا اللہ مجھے مدینے میں داخل کر، سچائی کے ساتھ داخل کرنا، اور مجھے مکہ سے نکال سچائی کے ساتھ نکالنا. بس نہ آگے اللہ پھر حکم دے رہا ہے کہ مجھ سے مانگ. کیا مانگ؟ مجھ سے کہہ وَاجْعَلْ، اے اللہ تو بنا لی، مجھ محمد کے لیے بنا، میں لدنک، اپنی طرف سے بنا، سلطاناً نصیرا. اللہ ایک غالب مددگار بنا. عزیزان محترم، بزرگان دین، برادران مکرم، شیعہ وغیر شیعہ، صاحبان اسلام و ایمان، واجب التعظیم و تقریم، یہ آیت آپ کے سامنے ہے. اللہ رسول سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم مجھ سے یہ دعا مانگ کہ تو میری مدد کر. نا وَاجْعَلْ لِی، اے اللہ تو بنا، میرے لیے بنا، مِن لَدُنْکَ، اپنی طرف سے بنا، سلطاناً نصیرا. تو بنانے والا اور ہے، جس کے لیے بنا رہا ہے وہ اور ہے، جسے بنا رہا ہے وہ غالب کل غالب علیم ابن. میں نتیجہ اپنی طرف سے نہیں دیتا، میں پھر حوالہ دیتا ہوں اپنے بزرگ بھائیوں کی کتاب کا. کتاب کا نام ہے شواہد التنزیل. وہاں سے لے کر میں پڑھ رہا ہوں. اس میں یہ درج ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جب یہ پوچھا گیا کہ یہ سلطان النصیرہ کون ہے، تو انہوں نے قسم کھا کر، میں جلدی کر رہا ہوں آپ چوکا کے کہہ، انہوں نے قسم کھا کر جواب دیتے ہوئے وہ کہتا قسم کھائی، اور قسم کھا کر کہا ابن عباس واللہ لقد استجاب اللہ لنبینا دعاءہ. رب اکبر کی قسم، اللہ نے ہمارے نبی کی دعا پر اللہ نے جو جواب دیا وہ جواب کیا ہے؟ فآتاہ علی ابی طالب. اللہ نے سلطان النصیرہ محمد کے لیے علی کو بنایا. یہی وجہ ہے کہ کبھی علی کو میدان میں جا کر دیکھ کر پھر بلانا نہیں پڑا. تاریخ سے آپ سب واقف ہیں، تفسیر کا آپ سب کو علم ہے. میں تو صرف یاد دہانی کہا رہا کہ یہ سلطان النصیرہ کون ہے جس کے لیے اللہ نے دعا کروائی رسول سے کہ مجھ سے مانگ. تو جسے مانگا اس کا مقام جتنا بلند ہے. تو یہ ہے اب با اعتبار چند ایک تفاسیر و تاریخ کہا جاتا ہے کہ رسول نے اللہ کی بارگاہ میں دو نام دیے. بیٹا شہزادے چاند سونا نہیں ہے، تاکہ میں نے بیٹے کو وہاں بٹھا دیا تھا، سونا نہیں ہے. میری بات سمجھو، آج نہیں سمجھ آئے گی، آج میں کوئی فان بھی آتا دوسروں بھی آتا، کبھی نہ کبھی سمجھ میں آ جائے گی. ضرور پڑھیے بہت سارا. تو اب کہا جاتا ہے کہ رسول نے دعا یہ سب
اور اس دعا میں رسول نے کیا کہا کہ کیا اللہ یا اس ساتھ کو یعنی دو نام یہ میں نہیں دے رہا کہ ان دو ناموں کا نام ذکر کر کے کہا کہ ان دو میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا کر دین کی مدد کرنا. میں نے یہی پہلا تھا جو میں نے کہا کہ ان دو میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا کر دین کی مدد کرنا یعنی میری مدد کرنا. تو رسول کے لیے اللہ نے ایک کو رہنے دیا اور ایک کو چوب دیا. وہ مسلمان بن گئے. میں اب آگے کچھ نہیں کہتا کہ وہ کہاں گئے, کیا سنا, کیا پڑھا, کیا حالات ہیں, یہ بہت کچھ ہے. میں نہیں پڑھتا, میں اسے یہی بولوں گا کہ وہ مسلمان بن گئے. اب وہ جو مسلمان بن گئے اپنی خشیدہ کے وسیلے سے یا اپنی کھینوئی کے وسیلے سے تو ماشاءاللہ وہ مسلمان بن گئے. چلو بابا نے تو لکھ دیا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ بزرگوار ہے. دیکھیے میں نے کل بھی عرض کیا تھا اور ہمیشہ اپنا عقیدہ مت چھوڑو, کسی کے عقیدے کو مت چھوڑو. ہم کسی کے جذبات سے کھیلنے نہیں آتے. جو اپنی تحقیق اور اپنے علم کے مطابق جو تسلیم کرتا چلا آ رہا ہے یہ اس کا حق ہے. البتہ اپنے جوانوں تک اپنے حضرات تک بات پہنچانا یہ ہمارا حق ہے. ایک دن ایک عزیز نے کچھ نعرہ لگانا چاہا تو میں نے روک دیا کہ نہیں, سب ہمارے مہمان ہیں, ہم سب کے میزبان ہیں, لہذا ہمیں سب کے جذبات کا احترام کرنا ہے. تو میں کسی کے حق میں کوئی ایسی بات کرنا نہیں چاہتا, لیکن اتنا تو ضرور کہنے کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ کہا جائے, اگر ہے ہی نہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد کھلا بزرگوار ہے, وہ مسلمان بنے, وہ سلطان نصیرہ ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, آپ کے نزدیک ہے, بچا ہے, لیکن ہمیں آپ ہم سے نہ کہے کہ آپ کیوں نہیں نہیں مانے جو آپ مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خیبر کے میدان میں تو وہ تھے. وہ تسلیم کرے. یہ جب ہم سے کہیں گے کہ آپ بھی وہی مانیں جو ہم مان رہے ہیں تو ہم عرض کریں گے کہ حضور اگر وہ سلطان نصیرہ ہے, غالب علی کل غالب ہیں, تو خیبر کے میدان میں تو وہی تھے. اور تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ آنا جانا سب کے سامنے ہے. تو اب تو سلطان نصیرہ کون ہے؟ تو اب سلطان نصیرہ کو دیکھنے کے لیے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا رسول کی طرف. رسول جہاں کوئی رہتے ہیں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں, میں نہیں کہتا. بہت پڑھیے گا تو یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رسول وہ سلطان نصیرہ کس کو بنوا رہے ہیں. یہاں حضرات دو روایتیں ہیں. ایک روایت ہے کہ علی مدینے میں تھے, عاشور چشم میں مبتلا تھے. اگر کوئی یہ کہے کہ ملتان صاحب یہ تو ذاکر پڑھتے ہیں, آپ نے اسے کیسے پڑھ دیا؟ نہیں میرے بھائی, نہیں میرے بیٹوں, نہ ذاکر پڑھتے ہیں نہ ہم پڑھتے ہیں, بلکہ اسے تاریخ پڑھ رہی ہے. تاریخ میں یہ ہے, یہ دیکھو کہ میں حوالہ دے رہا ہوں. حضرت علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی, ان کی کتاب ہے مدارج النبوہ, 70 کی چھپی ہوئی ہے. وہ کتاب فارسی میں ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کرم اللہ وجہہ
کہ اس کا صفحہ نمبر ہے 442 242 صدر نمبر ہے 8. میں باہر سے لے کے پڑھ رہا ہوں. اس میں وہ لکھتے ہیں علی پھر جیش کا آگے لکھا کرم اللہ وجہہ، جس علی کے چہرے پر اللہ کا نور برسا. دیکھیں نا پھر لبوں پر آ گیا کیا کروں، مولا کی بلادری کا صدقہ ہے. کعبے کی دیواروں پر نور برسا اللہ کا، وہ معمولی گھر نہ رہا بلکہ بیت اللہ بن گیا. قرآن کی سطروں پر اللہ کا نور برسا، وہ معمولی کلام نہ رہا، وہ کلام اللہ بن گیا. دنیا والے علی کے چہرے پر اللہ کا نور برسا، وہ معمولی چہرہ نہ رہا بلکہ وہ وجہ اللہ. بڑے دنوں کے بعد آئے وہ چرخہ نہیں مانتے دیر آئے درست آئے. جہاں پر وہ لکھتے ہیں بواسطے درد چشم السفر خیبر تخلف نمون کے. حضرت علی علیہ السلام میں چونکہ آشوب چشم علی مبتلا تھے تو انہوں نے سفر خیبر اختیار نہ کیا. در مدینہ متطہرہ مانگ علی مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے. معلوم ہوا یہ عبادت ہمارے ذاکروں کی کھڑی ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ ایک تاریخ ہے، اور جس کا حوالہ میں نے دے دیا ہے کہ علی مدینے میں تھے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ علی کے سامنے سب کچھ موجود تھا. کیونکہ اب ٹائم ہو گیا ہے، میں کام سمیٹتا ہوں. بس ایک آدھ جملہ یہی ہے کہ اسی پہ مضمون کو روک دوں گا، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو کل سے یہی سے لے کے چلوں گا. دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت علی باقی اصحاب کرام کے ساتھ ساتھ میدان خیبر میں موجود تھے، لیکن آشوب چشم کے سبب خود تو میدان میں نہ جا سکے، لیکن آنے جانے والوں کے تذکرے سنتے رہے. علمدار کا شبہ تھا اپنے دلوں سے، اپنے سپاہیوں سے، اور ان کا دلہ تھا اپنے علمدار سے. لیکن نتیجہ اس وقت سامنے آ گیا جب رسول نے علمدار بدلا. سپاہی نہیں بنی. بہرحال علی کو مدینے کو رہنے دیا. شہباز علی کو مدینے کیوں رہنے دیا؟ کیا اس میں بھی کوئی حکمت ہے؟ جب پتا تھا کہ علی کے آئے بغیر جان کے پتہ ہی نہیں ہونا تو پھر رسول ساتھ لے کر کیوں نہیں گئے، کیوں رہنے دیا؟ بھائی جو میری سمجھ میں آیا ہے ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے وہ تو یہی ہے کہ اگر علی کو لے جاتے تو کافی زمانے ہمیشہ کہتی رہتی کہ رسول نے تو ہمیں موقع ہی نہیں دیا. بات سب کر رہا تو اب رسول پاک نے کیا کیا؟ وہاں جب یہ سلسلہ جاری رہا تو زبان وحی ترجمان سے رسول نے اعلان فرمایا پر فضائل نہیں روک رہا ہوں، زندگی رہی تو کل سے لے کے چلوں گا. رسول نے اعلان فرمایا، حوالے بھی پڑھ دوں گا، آج نہیں میرا کیا کہہ رہا. آپ نے ارشاد فرمایا لَأُخْرِجَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، یہ کن کے تاکہ لَأُخْرِجَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، کل میں ضرور بے ضرور علم دوں گا. کیا کروں؟ آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، بات پہ بات آ جاتی ہے. لَأُخْرِجَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، کل میں
ضرور بالضرور الگ دوں گا. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب جب بھی ترک کام کرنے کا تو وعدہ کیا کر تو پھر کیا کہا کر؟ ان سے یہ کہا کر لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. کبھی بھی تو یہ وعدہ نہ کیا کر کہ میں کل یہ کام کروں گا مگر اس میں انشاءاللہ کہا کر. اب یہاں رسول کہہ رہے ہیں کل الگ دوں گا لیکن انشاءاللہ بھی کہا تو ماننا پڑے گا وعدہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا. بلکہ حدیث قدسی کے سارے وعدہ کر رہا ہے جسے کل انشاءاللہ عرض کر سکوں گا. قرآن رسول نے کیا وعدہ کیا؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا. اب کتنے جائے گا؟ رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. جس میں یہ ساری علامتیں مل جائے وہ کل سلطان النصیرہ تھا اور آج بھی سلطان النصیرہ. یہ آپ نعرے میں لگایا میں نے اتنا زور لگا دیا. جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلے گئے کربلا کی جنگ کا نقشہ امام کے سامنے. امام نے 3 علی اپنے ساتھ لیے. پھر کیا جب مدینے سے چلے تو میرے مولا نے 3 علی اپنے ساتھ لیے. ایک علی زین العابدین جسے ساتھ تو لیا لیکن اس کا میدان جہاد بدل دیا. اسے کربلا کے میدان میں لڑنے کی اجازت نہیں دی. ہاں آخری وقت گلے لگا کر یہی کہا کہ میرا نام شام غریبہ سے لے کر کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں تک ہر مقام تیرا مقام شہادت ہے. بس میں نے ایک ہجرے میں بات سمجھی. یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی آپ پر میرا یہ بیمار خون رو رو کر کہتا رہا الشام الشام الشام. یہ ہے پہلا. دوسرا علی جو صورت میں سیرت میں کردار میں گفتار میں بہو محمد تھا. محمد کتنا پیار تھا حسین کو. یہ شہادت والے دن عرض کروں گا جب شبی ہوگی. اب صرف ایک فکرہ دے رہا ہوں. میں نے بہت دیکھا ہے تمام شہدائے بنی ہاشم کے لاشوں پر امام حسین کے پہنچنے کا منظر میں نے تاریخ میں دیکھا ہے. لیکن یقین جانیے گا مولا کے منبر پر بیٹھا ہوا قسم نہیں کھاتا واحد شہزادہ علی اکبر ہے کہ جب چند قدموں کے فاصلے سے کتاب کا نام ریاض القدس جلد نمبر 2 جب چند قدموں کے فاصلے سے حسین نے دیکھا کہ اکبر کے سینے میں نیزے کی علی ہے اور ریت گرم پر ہاتھ پاؤں مار رہا ہے تو زہرا کا لال اب پاؤں کے سہارے چل کر نہیں گیا بلکہ حسین زمین پر گرے اور کیسے بچے کوہریوں مرحبا مرحبا گھٹنوں کے بل چلتے اس طرح چل کر حسین علی یعنی اکبر کے لاشے پہ پہنچے. اب تیسرا علی کون ہے؟ وہ سیدہ رباب کی آغوش کا پرگردہ 6 مہینے کا علی اصغر ہے جس کی ماں اسے ہاتھ میں لے کر منتیں مان رہی ہے کہ یا اللہ میری قربانی کا ہدیہ قبول کرنا ہے. اور جب حسین اس شہزادے کو لے کر خیمے سے جانے لگے سیدہ رباب دروازے پہ آ کر کھڑی ہو گئی. خیمے کے دروازے سے جیسے حسین اصغر کو لے کر جانے لگے رباب پر نظر پڑ آنکھوں میں آنسو ہے آنسو رکنے کا نام نہیں لے
کہا جناب اگر اثر کو بھیجنا منظور نہیں ہے تو میں تمہارے حوالے کر دوں. کہا ظاہر اللہ اس کے لیے تو میں منتیں مانگتی رہوں کہ اللہ میرے میں بارگاہ بطول میں اثر کی شہادت کے وسیلے سے سخرو ہو جاؤں. تو پھر باپ یہ رونا کیسا ہے؟ سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر حسین کے پاؤں کی طرف نظر دیکھ کر گزارو کہ سرتاج مولا صرف اتنی سوال کرنے کی اجازت دے دو جو میں نے کرنا ہے. کہو باپ کیا سوال ہے؟ کہا مولا لے جاؤ یہ اسی کا طریقہ ہے اسی کی راہ میں قربان ہونا ہے آپ لے جاؤ. لیکن اگر ہو سکے تو کچھ تھوڑی سی دیر کے لیے اثر میرے حوالے کر دو. تھوڑی سی دیر کے لیے امام نے اثر بیوی کے حوالے کیا. بیوی نے ایک ہاتھ میں اثر کو رکھا رکھ کر خیمے کے اندر آئی جو بیوی کا خیمہ تھا. ایک بکسا کھول کر ایک سفید کپڑا نکالا. سفید پانچا نکال کر اثر کے جسم پر وہ سفید کپڑا لپیٹا. جب دیکھ کر کان پہ منہ رکھ کر کہا میرا لال نام کفن پہنا رہی ہے. اللہ اکبر کیسی ماں تھی کیسا حوصلہ تھا. بیٹا جب حرمرا کا تیر آئے گردے نہ ہلانا مجھے دادی دادا سے شرمندہ نہ کرانا. آئی امانت حسین کے حوالے کی. ظاہر حلال حسین اصل جیسی بات کی امانت لے کر میدان کی طرف بڑھی. سورج کی تپش اس قدر زیادہ تھی کہ حسین کو آباد دامن اکبر کے چہرے پہ ڈالنا پڑا. اصغر کے چہرے پہ ڈالنا پڑا. جب اصغر کو لے کر آئے میدان میں پہنچے. ہمارے ایک امام سے کسی نے پوچھا تھا کہ اس شریف کے لیے سب سے بڑا مسائل کا وقت مصیبت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ تو امام نے جواب دیا جب کسی شریف کو کسی کمینے سے سوال کرنا ہے. کائنات کا اشرف ترین ہے حسین اس سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے. لیکن اللہ اکبر جب اثر کو ہاتھوں پر لے کر آئے تو تمام فوج اشقیاء نے حسین کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا. امام نے ایک جم اثر کو دونوں ہاتھوں پر بلند کیا چاروں طرف دکھا کر کہا کہ اے شامیوں اے کوفیوں اگر تمہارے نزدیک کسی قسم کے جرم کا مجھے میں تو میری ذات اس بچے کا تو کوئی جرم نہیں ہے. ان لم ترحمونی اگر تم مجھ پر کسی قسم کا رحم نہیں کرتے فرحموا ھذا الصغیر کم از کم اس بچے پر تو رحم کھاؤ. دیکھو تو صحیح کہ اس کی حالت کیا ہے. اس کی آنکھیں بند ہیں منہ کھلا ہوا ہے تعلق کے ساتھ زبان چپکی ہوئی ہے کبھی ہاتھ بند کرتا ہے کبھی کھول دیتا ہے. اسے ایک گھونٹ پانی پلا دو یہ پورے دریا اس کی دادی کے ہاتھوں میں بہتے ہیں. تم پانی پی رہے ہو تمہارے جانور پانی پی رہے ہو حتیٰ کہ تمہارے وہ اختیار جب گرم ہو جاتے ہیں ان کو تم پانی میں ڈبوتے ہو حتیٰ کہ اپنے جانوروں کو پانی سے نہلا رہے ہو اور ظالموں ایک گھونٹ دے دو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 6 مہینے کا بچہ ہو پیاس سے تڑپ رہا ہو اسے کتنے پانی کی ضرورت ہے؟ کتنا پانی چاہیے؟ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے اور پانی زیادہ موجود نہیں ہے تو گلاس میں تھوڑا سا پانی لے کر ماں اپنی آنچل پر ایک کنارہ اسے ڈبو دیتی ہے یا آپ اپنا رومال پکڑ کر اس کو پانی میں ڈبو دیتے ہیں. ایک گوشہ گوشے کے بعد اس کے منہ میں وہی دو قطرے پانی کے نچوڑ دیتے ہیں اس کی پیاس بجھ جاتی ہے. لیکن ہائے کربلا ہائے اصغر جب امام نے کہا فَإِن لَمْ تَرْحَمُونِی اگر مجھ پر تم رحم نہیں کھاتے اس بچے پر تو رحم کھاؤ. دیکھو اس کی حالت کیا ہے. پیاس کی وجہ سے اس کے
بچے کو پیاس لگتی ہے اور کوئی پانی پلانے والا یا دودھ پلانے والا سامنے نہ ہو تو وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ سامنے ان برتنوں کو دیکھتا ہے جن برتنوں سے پانی پلایا جاتا تھا، اور اگر کوئی نہیں پلا رہا ہوتا تو دیکھنے کے بعد دھیمی دھیمی آواز میں وہ رونا شروع کرتا ہے، پھر بھی کوئی توجہ نہ دے تو جتنی اس کے جسم میں قوت ہوتی ہے اس قوت کے ساتھ وہ پھر روتا ہے۔ اگر پھر بھی کوئی متوجہ نہ ہو تو اب اس بچے کی کیا حالت ہو جاتی ہے؟ اس بچے کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اس کا منہ پیاس کی وجہ سے کھل جاتا ہے تاکہ ہوا کی ٹھنڈک، ہوا کی نمی اس کے جگر کی، کلیجے کی حرارت کو دور کر دے۔ اگر پھر بھی کوئی نہ دیکھے، اسے پانی نہ ملائے، اب ہے جو لفظہ کیا، اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، منہ کھل جاتا ہے، گردن ایک طرف لڑک جاتی ہے، ہاتھ پاؤں حرکت کرنا بند کر دیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اور ظالموں میں اس کی طرف دیکھو، یہ تلقا آتا شد، اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہے، اس کی گردن لڑکی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں حرکت نہیں کر رہے، ایک گھونٹ پانی کا ملا دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر وہ صاحب پڑھ نہیں رہا، یہ راتیں پڑھنے کی نہیں ہے، یہ صرف آنکھیں بند کر کے تصور کرنے کی ہے۔ اپنے آپ کو کربلا پہنچاؤ، ذرا اس حالت کا اندازہ لگاؤ، کیونکہ یہ وہ شہید ہے جس کے لیے امام نے وقت آخر یہ کہا تھا کہ اے میرے غم میں رونے والوں، کاش تم کربلا میں ہوتے اور تم دیکھتے کہ میں اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ جب امام نے سوال کیا، عمر نے سامنے حکم دیا حکمراں کو کہ ایکتا تنام الحسین، حسین کو تنام کو قطع تھا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اصغر کو نیند سلا دے، ایسی نیند کہ آج کے بعد پھر پانی نہ مانگے۔ اس گانے میں 3 لوگوں والا 3 سبھانا، میں کہتا ہوں اگر پانی نہیں دینا تھا نہ دے دے، لیکن کم از کم شہزادے پر دین تو نہ چلاتے۔ اگر دین چلانا ہی تھا تو کم از کم 3 لوگوں والا دین تو نہ چلاتے۔ اگر 3 لوگوں والا ہی چلانا تھا تو کم از کم زہر میں بھجا ہوا دین تو نہ چلاتے۔ آپ سب سنتے رہتے ہیں کہ اصغر پر جو کربلا کے میدان میں حرملہ نے دین چلایا ہے، پہلے نمبر پر یہ 3 لوگوں والا تھا، دوسرے نمبر پر یہ زہر میں بھجا ہوا تھا، تیسرے نمبر پر یہ وہ تیر تھا جو میدان جنگ میں مرد مقابل جوانوں پر نہیں چلایا جاتا تھا، بلکہ یہ تیر جانوروں پر چلایا جاتا تھا۔ ہائے اصغر، اصغر کا قد چھوٹا تھا، تیر کا قد بڑا تھا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر تیر کو حسین کا بازو نہ روکتا، جہاں تک تیر جاتا، رو کے بھی جاؤ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، میری زندگی گزر گئی، میرے دعا مانگواتے دعا مانگو اصل کا واسطہ دے کر، دعا مانگو کہ ملکان کی خالی گور کا واسطہ دے کر، دعا مانگو کہ شیر کی شہادت کا واسطہ دے کر، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ادھر اسے تیر چھوڑا، ادھر خیمے کا پردہ ہلا، کیا یہ پردہ ہلا؟ ایک مزدور نے رو کر کہا، خبردار ڈنڈے نہ ہلانا، بابا کو تیر نہ لگنے دینا، ورنہ میں حق کو دودھ نہیں بخشوں گی۔ بس بتاؤ، تیر چلا، اصل میں گردن بڑھایا، 3 لوگوں والا تیر آگے شہزادے کے چہرے پر 3 جگہ لگا، یہاں پر، یہاں پر، یہاں اتنے زور سے لگا کہ اصل کا پورا چہرہ چیختا ہوا۔ جب تیر آگے بڑھا، حسین کے بازو پہ جا کے رک گیا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ کتنے زور سے تیر لگا ہوگا۔
استعمال کر. جو روایت عرض کر رہا ہوں اس کے لیے میں حوالہ بھی دے رہا ہوں. حضرت علامہ سید مہدی لکھنوی کتاب کا نام ہے شہادت علی اصغر. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کاش اصغر کا یہ ظلم یہی بند ہو جاتا. نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی. یعنی پہلے سیاحت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اصغر کو تصور میں لاؤ. کاش یہ ظلم یہاں بند ہو جاتا. وہ کہتے ہیں اس عید کے بعد میں پھر معافی مانگتا ہوں. خاص طور پر جو میری مائیں پہلے چھوڑ رہی ہیں میں ان سے معافی مانگتا ہوں. بڑی سخت روایت ہے, میں بڑے نرم لفظوں میں پڑھوں گا. علامہ احمد مہدی صاحب لکھتے ہیں کہ اس عید کے بعد جو حکمراں نے چلایا تھا, اس عید کے بعد حسین بن تمیم نے ایک تیر سنبھالا. تیر سنبھال کر اصغر کے لبوں کا نشانہ بنایا. بس میرا آج 14 سال کے بعد جوان چھوڑ کر برداشت نہیں کر رہے. اللہ تعالی سکینہ نے خیمے سے کیسے دیکھا ہوگا, اللہ تعالی بیویوں کو کیسے دیکھا ہوگا, اللہ تعالی رونے کا عالم کیا ہوگا. لے لو سانس لے لو, منٹ دو منٹ سانس لے لو. فبکا علی شہادتین, جب اس ظالم نے تیر چھوڑا جناب اصغر کے دونوں لبوں پر آگا یہ تیر لگا. حسین نے شہزادے کو چادر میں لپیٹ کر خیمے کے دروازے پر آئے. جیسے حسین آئے, اب تاریخ میں جو مجھے بتایا جو علماء پڑھتے رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ادھر حسین دروازے پر آئے, سب سے پہلے سکینہ آئے. 4 سالہ سکینہ خیمے سے نکلی, بابا کا دامن پکڑا کر کہا بابا اصغر نے پانی پی لیا. اب امام کا جواب سنو, کیا سنو گے؟ امام فرماتے سکینہ ہاں آج کے بعد پانی نہیں مانگے گا. اب بیوی کلثوم, بیوی ام رمان, بیوی ام لیلا, تمام بیویاں بچے سیدہ زینب سب کے سب خیمے کے دروازے سے نکلے. چاروں طرف سے حسین کے حالے میں لے کر بیویوں نے اصغر کا ماتم شروع کیا. تھوڑی دیر کے بعد خون میں لپٹے ہوئے علی اصغر کو حسین نے فرمایا رباب ذرا ہاتھ بڑھا, میرے اصغر کو سنبھال. روتی ہوئی ماں نے ہاتھ بڑھائے. امام نے اصغر بیوی رباب کے حوالے کیا. حوالے کر کے کہا رباب اصغر کو تو سنبھال, قبر میں بناتا ہوں. اللہ اصغر کو تو سنبھال, قبر میں بناتا ہوں. امام نے تلوار کی نوک کے ساتھ ایک چھوٹی سی قبر بنائی. یہ بھی یاد رکھنا کربلا کے شہیدوں میں سے پہلا شہید علی اصغر ہے جس پر امام نے نماز شہادت پڑھی ہے. امام نماز شہادت پڑھ چکے, قبر تیار ہو چکی. فرمایا رباب اب میرا اصغر مجھے چاروں طرف سے تو ہاتھ میں ماتم لگا. کوئی بھی سر پیٹ رہی ہے, کوئی منہ پیٹ رہی ہے, کوئی سیدھا کوبی کر رہی ہے. بیوی نے اثر دیا, مولا نے اثر دیا. لے کر کب جو کھولی تھی اس نے اپنے ہاتھوں سے اثر کو سلا دیا. سلا نے کہا رباب اب مظلوم کی مدد کر, کوئی غریب کربلا کی مدد کر, کوئی مظلوم زہرا کی مدد کر. مولا